السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ناظرین کرام، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے 2 ماہ قبل سے رمضان کا انتظار کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنی عمر کی اور اپنی حیات کی بھیک مانگا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یا اللہ، جب آپ نے ہمیں رجب تک پہنچا ہی دیا ہے اور شعبان بھی ہمارے سروں پر ہے، تو آپ ہماری عمر میں اتنی برکت دے دیجئے کہ رمضان المبارک تک ہم پہنچ جائیں۔ رمضان کے عین دہانے تک پہنچنے کے بعد یا اللہ، ہمیں رمضان سے پہلے ہماری عمر کو ختم نہ کرنا، ہمیں اپنے پاس نہ بلانا۔ تو یہ عمر کی بھیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی سکھائی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے متعلق فرمایا کہ وَرَمَضَانُ مِنَ اللَّهِ، کہ رمضان یہ میرا مہینہ ہے۔ شعبان اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ تو اب ہم جس مہینے کے اختتام پہ چل رہے ہیں وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ یہ اس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں جس کو آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً بتایا جاتا رہتا ہے۔ چنانچہ اب ہم جب رمضان کے قریب ہے اور شعبان کا مہینہ ختم پہ ہے اور رمضان کی ابتدا ہے، تو اب ہمیں رمضان کا استقبال کس طریقے سے کرنا چاہیے، کیسے ہم رمضان کا استقبال کریں۔ بہت سارے لوگ رمضان المبارک کے استقبال کے عنوان پر بڑی بڑی محفلیں سجاتے ہیں۔ آج کل تو ایک رواج بن چکا ہے، استقبال رمضان کے عنوان پر بڑی بڑی محفلیں اور بڑے جلسے جلوس ہوتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی اس کے اندر شریک ہوتا ہے اور اس میں کچھ نعتیہ جو ہے نا نغمے ہوتے ہیں، کچھ غزل وغیرہ ہوتی ہے، کسی کا کچھ پروگرام ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کھا کے پی کے انسان نکل جاتا ہے۔ اس کو لوگوں نے سمجھا کہ استقبال رمضان، حالانکہ یہ بالکل مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ استقبال رمضان حقیقت اس کی یہ ہے کہ انسان اپنے ایک ٹائم ٹیبل کو بنائے، شیڈیول کو بنائے، اپنے جو اوقات ہے، جو کام کاج ہے، جو صبح سے شام تک کا وقت ہے، انسان جس طریقے سے عام مہینوں میں 11 مہینوں میں جو وقت گزارتا ہے اس میں کچھ تبدیلی پیدا کرے۔ یہ حقیقت ہے، یہ ایک سبق ہے، یہ ایک استقبال رمضان کا طریقہ ہے کہ دیکھیے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور 11 مہینے دیے اور اس میں خصوصی طور پر رمضان کا مہینہ عنایت فرمایا، تو یہ کیا ہے، کیسے ہم استقبال کریں، اس چیز کو ہم سمجھیں کہ 11 مہینوں میں انسان محنت کر کر کے، کوشش کر کر کے، یہ جسمانی اعتبار سے راحتوں اور اطمینان اور سکون کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پہ آگے نکل جاتا ہے، روحانی طور پہ پیچھے ہو جاتا ہے۔ جسم آگے نکل گیا اور روح پیچھے نکل گئی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے روح کی غذا کے طور پر اور روحانی نشو و نما کے لیے، روحانی ترقی کے لیے اور روحانی پرورش کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ عنایت فرمایا۔ تو اب یہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اگر ہم جسمانی طور پہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں اور جسم ہی کے لیے کوشش کرتے رہیں اور اپنے تجارت اور اپنے بزنس ہی کو آگے بڑھانے کی فکر میں لگے رہیں، تو پھر عام مہینوں میں اور رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ حالانکہ خصوصی طور پر قرآن کریم بھی تذکرہ کرتا ہے رمضان المبارک کا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دوسری جگہ قرآن کریم رمضان المبارک کو قرآن سے تعبیر فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ تیسری جگہ قرآن کریم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ یہ رمضان المبارک میں آنے والی ہے جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ تو یہ رمضان المبارک کو بار بار جو قرآن کریم تذکرہ فرما رہا ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کے آنے سے پہلے ہم اپنے ایک شیڈیول کو بنائیں۔ جو انسان پری پلان کوئی کام کرتا ہے وہ انسان کے لیے کامیابی آسان ہو جاتی ہے، اور جو انسان
اچانک کسی کام کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کامیابی کی طرف اکثر اور بیشتر نہیں پہنچتا، بیچ ادھر ہی وہ جو ہے نا رہ جاتا ہے۔ لہذا ہم تیاری کریں، تیاری میں سب سے پہلے ہم اپنے شیڈیول کو بنائیں۔ اگر ہم زیادہ وقت اپنی تجارت میں دے رہے ہیں، ان میں اگر ہم اپنے ہاتھ کے نیچے کچھ نوکر اور چاکر ہے تو ان کو جو ہے نا کچھ کام لگائیں اور اپنے آپ کو ہم فری کریں۔ اور اگر ہم کسی کے پاس کام کرتے ہوں، اگر ہم یہ جو ہے نا جاب کرتے ہوں، تو پھر ہم اپنے جو بڑے ہیں، جو سیٹ ہیں، جو ہمارے سردار ہیں، جو ہمارے جو ہے نا اوپر والے ہیں، قائد ہیں، بڑے ہیں، ان سے ہم کچھ وقت لے لیں، عصر کے بعد کا وقت اور جو ہے نا ظہر کے بعد کا وقت اور عشاء کے بعد تراویح کا وقت، یہ رمضان المبارک کے شیڈیول میں ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک کے شیڈیول میں سب سے پہلے ہمیں اپنے اوقات کو تعین کرنا پڑے گا۔ اگر ہم کسی سے کام لینے والے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان میں اپنے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والوں کے کام میں ہلکا کر دو، لیکن آپ اس چیز کو اس طریقے سے لیں کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا پہلے فری کریں، آپ قدر کریں رمضان المبارک کی۔ کام کرنے والے اگر آپ ہیں تو اپنے آپ کے وقت کو تھوڑا سا فارغ کریں۔ آپ کے اندر اہمیت آ گئی، خدا کی قسم اپنے نیچے کام کرنے والوں کے لیے آپ خود وقت نکالیں گے۔ لوگوں نے بہت اللہ معاف کرے، جس طریقے سے 11 مہینوں کو جسم کی اپنی نشو و نما کے لیے بنایا تھا، رمضان المبارک کو ان 11 مہینوں کا نچوڑ کے طور پہ اور اپنے جسم کو آگے بنانے کے لیے کر دیا ہے۔ یہ بالکل غلط رخ کی طرف لوگ جا رہے ہیں۔ اپنے اوقات کو تھوڑا سا خالص کریں، تھوڑا سا نکالیں۔ اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کی تلاوت کا ہے، رمضان کا مہینہ قرآن کی تلاوت کا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین رمضان المبارک میں جب راتوں میں گلیوں میں سے گزرا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں مکھیوں کے بنبناہٹ کی طرح آوازیں سنائی دیتی ہے۔ یہ کیا تھی؟ صحابہ اکرام خود اس کو جو ہے نا واضح طور پر بیان فرماتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ مکھیوں کے بنبناہٹ کی آواز نہیں تھی، بلکہ رات بھر صحابہ اکرام قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ صحابیات فرماتی ہیں کہ رات میں ہم اپنی کسی ضروریات کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلا کرتی تھی اور مساجد کے پاس سے گزرتی تو مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح ہمیں آواز آیا کرتی تھی۔ صحابیات خود پھر اپنی بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں کہ وہ مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز نہیں، بلکہ مساجد میں صحابہ اکرام قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ذکر و اذکار کی محفلیں سجاتے ہوئے نظر آتے تھے۔ آج کل ہم گلی کوچوں میں سے گزرے رمضان المبارک میں تو بالکل سناٹا پڑا ہوا ہوتا ہے۔ کیوں؟ سارے کے سارے سوتے پڑے ہوئے ہیں، سب کے سب سو رہے ہیں بیٹھ کر، کوئی جو ہے نا ہوشیار نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت راتوں میں ہمیں کرنا چاہیے جتنا موقع مل جائے۔ عام طور پر جس طریقے سے ہمیں عام طور پر تہجد کی نماز کا موقع نہیں ملتا، رمضان المبارک میں ہم تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اس سے کچھ پہلے سے ہم عادت ڈالیں۔ فجر کی نماز تو کجا، تہجد کی نماز تو جو ہے نا ہوتی نہیں ہماری عام دنوں میں، تو ہم خاص طور پر کوشش یہ کریں کہ کچھ 8-10 دن پہلے سے عادت بنائیں، فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ یہ استقبال رمضان ہے۔ پھر تہجد کی نماز بھی اگر ہمیں موقع مل جائے تو ہم کوشش کریں، فجر اگر عام دنوں میں پڑھیں گے تو خدا کی قسم اللہ کی طرف سے توفیق اس بات کی ملے گی کہ ہم تہجد کی نماز بھی پڑھ لیں۔ بڑی اللہ کے مقرب جانے والی چیز ہے۔ شیڈیول میں ہم یہ بھی ایک چیز کریں کہ جس طریقے سے ایک گولی دودھ نکالنے والا دودھ نکالنے سے پہلے اپنے برتن کو صاف کرتا ہے پھر تاکہ اس کے اندر جو دودھ اس میں آنے والا ہے وہ پھٹ نہ جائے، خراب نہ ہو جائے، ٹھیک یہی مثال ہے رمضان کے استقبال کرنے والے کے لیے کہ وہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کرے، اللہ کے ذکر میں اپنے دل کو مصروف رکھے، دل میں ذکر کرے، ذکر قلبی کرے، خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے اور کچھ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گم ہو جائے، کچھ غور و فکر کرے، معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے، دل کو صاف کرنے کی کوشش کرے، ضربے لگائے، لا الہ الا اللہ اس کی ضربے لگائے، محمد الرسول اللہ اپنے دل میں بٹھائے تاکہ یہ دل پاک اور صاف ہو، ہم اللہ کی رحمتوں کو اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں کریں، نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش، قرآن کریم اور استقبال رمضان میں یہ ایک چیز خاص طور پر لائیں کہ جس کو قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا،
فرض ہے ان کے اوپر کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھیں. ان علماء کو پکڑیں، ان مؤذنین جو مسجدوں میں ہیں ان کو تلاش کریں، نچھاور کر دیں ان کے اوپر. اپنے پاس جو مال اور دولت ہے اس کی وہ اہمیت نہیں ہے جو قرآن کریم کی ہے. نچھاور کر دیں. آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 10 منٹ اگر وہ دے سکتے ہوں، ہماری دنیا اور آخرت بننے کا وہ سہارا ہے، وہ ذریعہ ہے. نچھاور کر دیں ان کے اوپر، ان کی ضروریات کو اپنی ذمے لے لیں اور ان سے کہیں کہ 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ دے دیں کہ میرا فریضہ ادا ہو جائے اور قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں. قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ، اتنی تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھنا کہ قرآن صحیح پڑھ سکے، فرض عین ہے. جس طریقے سے نماز ہر ایک کے اوپر فرض ہے، اسی طریقے سے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے. اکثر لوگوں کی 60 سال، 70 سال، 90 سال کے، 100 سال کے ہو جاتے ہیں، قرآن تجوید سے پڑھنا نہیں آتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں والقرآن یلعن، قرآن ان کے اوپر لعنت فرماتا ہے. آپ دیکھیے قرآن پڑھ رہے ہیں، وضو کر کے وقت نکال کے قرآن لعنت کر رہا ہے. تو استقبال رمضان میں یہ ایک چیز سیکھیں کہ ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھیں اور قرآن کریم کو پڑھیں. تو بہرحال رمضان المبارک میں اپنے شیڈیول کو بنانے کے لیے تھوڑا سا پہلے سے اپنے دل کو صاف کریں، نوافل کی کثرت کریں، قضائے عمری کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم رمضان المبارک میں صاف دل کے ساتھ ہم استقبال کر سکیں. پھر جب رمضان المبارک شروع ہو جائے گا، بہرحال پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا عشرہ شروع ہو گیا، رحمتوں کو لوٹنے کے قابل پہلے ہی عشرے میں ہو جائیں گے. مغفرت ہوائی بھی رہے گی آپ کی رمضان کے استقبال میں، پھر وہ بھی رحمتوں کے لوٹنے کا اور لوگوں کی مغفرت آپ ذریعہ بن جائیں گے ان کا. دوسرے عشرے میں مغفرتوں کے جو ہے نا آپ کو سرٹیفکیٹ تقسیم ہو رہے ہو. تیسرے عشرے میں جہنم سے آزادی، اور پھر آپ اس زمرے میں بھی جا رہے ہیں کہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما رہے ہیں. مغفرت پھر رمضان المبارک کے گزارنے پر لیلۃ الجائزہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات سے نواز رہا. تو جو آدمی پری پلان کسی چیز کو جو ہے نا کرتا ہے وہ انعامات کے قابل ہوتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے. جو انسان پری پلان کوئی کام نہیں کرتا، اچانک میں آنے پر شیطان اس کو بھٹکائے گا کہ ابھی تو شروع ہوا ہے رمضان، ابھی تو 2-4 دن گزرے ہیں، پھر ابھی پورے دن باقی ہے. وہ کہے گا کہ ابھی 20 دن باقی ہے. پھر وہ جو ہے نا شیطان کو غفلت میں ڈالے گا کہ ابھی 10 دن باقی ہے. پھر شیطان کہے گا ابھی 2-4 دن آخر کے باقی ہے، شب قدر باقی ہے، 27 کو آنے والی ہے. پھر جیسے ہی شب قدر بھی ختم ہوئی، ارے لیلۃ الجائزہ باز نے کہا کہ شب قدر سے زیادہ اہمیت والی ہے، اس میں ہم حاصل کریں گے، اپنی مغفرت کرا لیں گے، 2-4 آنسو بہا لیں گے. پھر دیکھا گیا کہ ایک رات باقی ہے، وہ رات بھی تیاریوں میں گزر جاتی ہے، کاموں میں. پھر اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ رمضان المبارک گزر جاتا ہے، ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگتا. اس طریقے سے ایک رمضان نہیں، 50 سال زندگی کی گزر جاتی ہے. ایک بھی رمضان میں وہ رمضان کے مقصد سے اپنے آپ کو بہراور نہیں کر سکتے. کئی رمضان ان کی زندگی میں گزرتے ہیں، ایک بھی رمضان ان کی زندگی میں اس طریقے سے نہیں آتا کہ وہ اس سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکیں. لہذا ہم تیاری کر کے رمضان المبارک میں جانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.